اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ اعراف کے رکوع 8 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے قوم نوح غرق ہو گئے۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، بے شک ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں ایک رسول ہوں سارے عالم کے پروردگار کی طرف سے۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی تم ہی میں سے ایک آدمی پر، تاکہ وہ تم کو خبردار کرے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ معزز ناظرین، ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، اور اسی کے ساتھ ان کی قوم کی تکذیب اور اس کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ دراصل اس رکوع سے قرآن ایک اہم حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تاریخ میں آنے والے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو ایک ہی بنیادی پیغام دیا تھا، اور وہ تھا خالص توحید کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کی طرف اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو شرک اور گمراہی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں اور انہیں صحیح راستہ دکھائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم سے یہی کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے بڑی محبت، درد اور فکر کے ساتھ اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اگر وہ اس پیغام کو قبول نہ کریں گے تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے غور و فکر کرنے کے بجائے فوراً یہ کہہ دیا کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا مصلح حق کی دعوت دیتا ہے تو اکثر سب سے پہلے بااثر اور مغرور طبقہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرانی روایات، مفادات اور اقتدار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے وہ حق کو ماننے کے بجائے اس کی مخالفت کو آسان سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس مخالفت کے باوجود نہایت حکمت، نرمی اور وقار کے ساتھ جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو سارے جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں اور تمہاری خیر خواہی کروں۔ در حقیقت ایک نبی اپنی قوم کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو نہ صرف دنیا کی بھلائی بلکہ آخرت کی کامیابی کی طرف بھی بلاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم کو اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے تم ہی میں سے ایک انسان کو نصیحت اور رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے، تاکہ لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں اور اس کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ لیکن جب کوئی قوم ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہتی ہے تو واضح حقیقتوں کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کشتی کے ذریعے بچا لیا، جبکہ حق کو جھٹلانے والے لوگ عظیم طوفان اور سیلاب میں غرق ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔